صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمنان میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ اپنے والد ماجد حضرت سلطان سید ابراہیم نور بخشی سمنانی کی وفات کے بعد 15 سال کی عمر میں تخت سمنا پر بحیثیت حکمراں رونق افروز ہوئے اور سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ 10 سال حکومت کی اور 25 سال کی عمر میں ترک سلطنت کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور پیر و مرشد کی تلاش میں سمنان سے ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ نے ایک عادل، منصف اور بیدار مغز حکمراں کی حیثیت سے سمنان میں حکومت کی۔ آپ کا دور حکومت سیاسی، معاشرتی اور مذہبی ہر لحاظ سے ایک مثالی دور حکومت تھا۔ عہد حکومت کے انمول واقعات بہت مشہور ہیں جو آپ کی سیرت و تذکرہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں یہاں صرف آپ کے عہد حکومت میں سمنان میں علم دین کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے چند خاص باتیں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کے عہد سلطنت میں علم دین کی خوب ترویج و اشاعت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم سمنانی قدس سرہ نے اپنے عہد حکومت میں سمنان کی سرزمین پر کثیر مدارس اسلامیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور ان کی بذات خود سرپرستی فرماتے تھے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ جب تخت سمنا پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنے عہد میں بھی اس سلسلہ تعلیم کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کو مزید فروغ دیا۔ اپنے والد گرامی کی طرح ان مدارس کی سرپرستی فرمائی، علماء کے لیے وظائف جاری کیے اور علمی کام کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے علماء خوشحال اور فارغ البال ہوئے اور معاشی و اقتصادی حالات سے بے نیاز ہو کر علم دین کی خوب آبیاری کی۔ علماء و فضلاء کی ایک جماعت تیار کیے اور بہت سی نادر کتابیں تصنیف کیں جن سے سبھوں نے خوب استفادہ کیا۔ آپ کے عہد حکومت میں طلباء کے لیے بھی وظائف مقرر ہوئے اور انہیں حصول تعلیم میں بہت سی مراعات یعنی سہولیات دی گئیں۔ آپ کے اس طرز عمل سے سمنان علوم و فنون کا ایک مرکز بن گیا اور بلاد اسلامیہ میں اس کو خوب علمی شہرت حاصل ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم و روحانیت کے متلاشی اور طالبان حق و معرفت دور دراز مقامات سے سفر کر کے اپنی علمی پیاس اور تشنگی بجھانے کے لیے سمنان آتے تھے اور خوب سیراب ہو کر واپس لوٹتے۔ حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خانقاہ بھی بہت مشہور تھی، جہاں ہمہ وقت طالبان حق و معرفت کا ہجوم اور میلہ لگا رہتا تھا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ خود بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت حسن سکاک، حضرت شیخ البرکات نقی الدین علی دوسی سمنانی اور حضرت شیخ اسماعیل سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی بے لوث علمی خدمات سمنان میں علم و ادب کے فروغ میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔